السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ہاشمی اسلامک پوسٹ میں۔ تو چلیے ناظرین، ہم اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم اسے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شیئر ضرور کریں۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک عظیم ہستی کے بارے میں، ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جسے دنیا مجدد الفسانی کے لقب سے جانتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس ویڈیو کا موضوع یہی ہے کہ کون تھے مجدد الفسانی، ان کا نام کیا تھا، کہاں پیدا ہوئے تھے، اور ان کی مختصر سوانح حیات کیا تھی۔ تو آئیے ان سب جزیات کو ہم بالتفصیل جانتے ہیں۔ ناظرین، حضرت والا کا نام نامی اسم گرامی شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الفسانی ابن شیخ عبدالاحد فاروقی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ 14 شوال 971 ہجری بمطابق 26 جون 1564 کو سرہند میں پیدا ہوئے۔ آپ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے تھے۔ آپ کی رنگت گندمی مائل بسفیدی تھی، پیشانی کشادہ اور چہرہ نورانی تھا۔ آبرو دراز سیاہ اور باریک تھے، آنکھیں کشادہ اور بڑی جبکہ ناک باریک اور بلند تھی۔ آپ کا لب سرخ اور باریک، دانت ایک دوسرے سے ملے ہوئے اور چمکدار تھے۔ داڑھی خوب گھنی دراز اور چوکور تھی، دراز قد کے تھے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم آپ کے والد شیخ عبدالاحد رحمۃ اللہ علیہ اور سرہند کے دوسرے جید علماء کے ذریعے ہوئی۔ اس کے علاوہ ملک کے بعض بہترین علماء سے آپ نے فیض علم حاصل کیا۔ آپ کے مشہور استادوں میں کمال الدین کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ یعقوب سرفی رحمۃ اللہ علیہ، قاضی بہلول بدخشانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عبد الرحمن ابن فہد قابل ذکر ہیں۔ آپ نے 17 سال کی عمر میں علوم ظاہری کے تحصیل سے فراغت پائی اور بکثرت علوم آپ نے حاصل کیا۔ علم حدیث شیخ عبد الرحمن ابن فہد سے حاصل کیا۔ یہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے اعلیٰ پائے کے محدثین میں سے تھے۔ اس کے بعد حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد کی صحبت اختیار کی اور انہی سے کمالات باطنیہ اور سلسلہ قادریہ چشتیہ کے انوار کا اکتساب کیا۔ آپ کے والد اپنے تمام صاحبزادوں میں آپ ہی کو خرقہ خلافت عطا فرمائے اور جانشین مقرر کیا۔ حضرت مجدد الفسانی سرہند سے اکبر آباد چلے گئے تھے، جہاں آپ نے ایک مدت گزاری۔ اس درمیان ان کے والد ماجد کو ان کی لمبی جدائی گراں گزرنے لگی۔ فرط محبت سے مجبور ہو کر ان کے والد اکبر آباد پہنچ گئے اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ سرہند لے کر واپس آ گئے۔ واپسی پر شیخ سلطان کی بیٹی سے آپ کا نکاح مسنون ہوا۔ شیخ سلطان کا مختصر تعارف بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ شیخ سلطان ایک ممتاز عالم اور مایہ ناز ادیب تھے۔ اس وجہ سے آپ اکبر کے دربار میں کافی مقبول تھے۔ بہت سے سیاسی معاملات میں بادشاہ اکبر آپ سے مشورہ بھی کرتا تھا۔ اکبر کے دماغ پر ایک نئے دین کے بارے میں بھوت سوار تھا۔ ایک بار بادشاہ اکبر نے شیخ سلطان کو کہا کہ تم ہمارے لیے ایک قرآن لکھو، تو شیخ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ جبرائیل تمہارے لیے قرآن لائیں تو میں لکھوں۔ بادشاہ اس بات سے بہت شرمندہ ہوا اور دربار سے شیخ سلطان کو دور کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لاہور اور دہلی کے درمیانی علاقے کی دیکھ ریکھ شیخ سلطان ہی کے حوالے تھی۔ آپ نے جب اس علاقے کی باغ ڈور سنبھالی اور تھانیسر کو اپنا صدر مقام بنایا تو سرکاری لگان علماء اور غرباء فقراء میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ کئی سال تک شیخ ایسا ہی کرتے رہے۔ اسی درمیان بادشاہ اکبر کسی تقریب کے سلسلے میں ادھر سے گزرا تو اتنے دنوں کے خراج کی نسبت شیخ سلطان سے دریافت کیا تو شیخ صاحب نے کہا کہ تو مرتد ہو گیا ہے اور مرتد کا مال اڑانا جائز ہے، اس لیے میں نے اسے فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیا۔ بادشاہ اس بات سے غضبناک ہوا تو شیخ نے بادشاہ اکبر کو ایک پتھر اٹھا کر مارا جو کہ اس کی پیشانی پر لگا۔ اس بنا پر شیخ کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ یہ واقعہ 1599 کا ہے۔ شیخ کے دردناک موت کے بعد
حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ محمد باقی باللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور باقی باللہ کے توجہ کے مرکز رہے۔ وہاں آپ نے ذکر قلبی اور طریقت کی بہت سی منزلیں طے کی اور خواجہ صاحب کو قائل کر لیا۔ آپ نے ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کی۔ اکبر کے دین الہی کی مخالفت زبردست انداز میں کی۔ اکبر اور اس کے درباریوں کو راہ راست پر لانے کے لیے سرہند سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آگرہ تشریف لے گئے۔ درباری مقربین سے ملاقات کی اور انہیں اپنا پیغام بادشاہ تک پہنچانے کے لیے کہا، لیکن بادشاہ اکبر چونکہ حکومت کے نشے میں چور تھا، اپنے دین الہی مذہب کو صحیح ٹھہرا کر اس کی اشاعت اپنے حواریوں سے کروا رہا تھا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب کہ اکبر کے خاص مقربین آپ کے مرید اور معتقد ہو چکے تھے۔ اکبر کی وفات کے بعد جہانگیر تخت نشین ہوا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کچھ مریدوں کو ساتھ لے کر آگرہ روانہ ہوئے، جہاں شہر سے باہر ہی جہانگیر کے بھیجے ہوئے امیروں نے آپ کا استقبال کیا۔ اس کے بعد آپ کو جہانگیر کے دربار میں طلب کیا گیا۔ اس وقت بادشاہ کو سجدہ کرنے کا رواج تھا، جسے سجدہ تعظیمی کہا جاتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کو سجدہ نہ کیا۔ اس پر بادشاہ آپ سے سخت خفا ہوا۔ آپ سے سجدہ کروانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، لیکن حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو سجدہ نہیں کیا۔ اس پر بادشاہ نے آپ اور آپ کے مریدوں کو گرفتار کر کے گوالیار کے قلعے میں قید کر دیا۔ آپ کی تمام جائیداد کو ضبط بھی کر لیا۔ آخر اللہ نے جہانگیر کو اس ظلم کی سزا دی۔ خان اعظم، خان جہاں لودھی اور دوسرے وزیروں اور امیروں نے، جن میں سے اکثر آپ کے مرید تھے، بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ بادشاہ مقابلے کے لیے آیا۔ باغیوں کے سردار محمود خان جرنیل نے نہایت ہوشیاری سے بادشاہ کو گرفتار کر لیا۔ گوالیار کے لوگوں نے یہ کوشش کی کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان کی حکومت سنبھال دی جائے، لیکن آپ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور محمود خان کو سختی سے ہدایت کی، فتنہ فساد ختم کرو اور بادشاہ کی اطاعت کرو۔ محمود خان نے بادشاہ کو رہا کر دیا، گستاخی کی معافی مانگ لی۔ اس کے کچھ عرصے بعد جہانگیر سخت بیمار ہوا۔ اس نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ کوئی بزرگ فرما رہے ہیں، اے جہانگیر، تو نے شیخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ مجدد الفسانی پر بڑا ظلم کیا ہے۔ وہ امام وقت اور اسلام کے مجدد ہیں اور تیری بیماری کا اصل سبب وہی ہے۔ انہیں رہا کر کے شفا حاصل کرو۔ جہانگیر نے فوراً حضرت کی رہائی کا حکم جاری کر دیا اور درخواست کی کہ رہائی کے بعد مجھ سے ملاقات ضرور کریں۔ آپ 3 دن سرہند قیام کر کے آگرہ پہنچے۔ شہزادہ خرم شاہ جہاں نے آپ کا شاندار استقبال کیا۔ آپ نے بادشاہ سے ملاقات کے لیے کچھ شرطیں رکھیں۔ نمبر 1، سجدہ تعظیمی موقوف کیا جائے۔ نمبر 2، جن مسجدوں کو شہید کیا گیا ہے ان کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ نمبر 3، دربار عام کے نزدیک مسجد کی تعمیر کی جائے۔ نمبر 4، دینی مدارس قائم کیے جائیں، شہروں میں مفتی اور قاضی مقرر کیے جائیں۔ نمبر 6، شریعت کے خلاف تمام قانون منسوخ کیے جائیں۔ جہانگیر نے آپ کے تمام شرطیں منظور کر لیں اور اپنی زیادتیوں کی معافی مانگی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ 63 سال کی عمر میں 28 صفر سن 1034 ہجری بمطابق 1624 عیسوی کو وفات پا گئے۔ آپ کو ان کی جائے رہائش میں ہی سرہند شہر میں دفن کر دیا گیا۔ تو دوستو، یہ تھا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سوانح حیات۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو براہ کرم اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ فقط والسلام، محمد ارشد کمال ہاشمی۔